اب ہم تلاوت کلام پاک کے بعد چند کلمات پیش کرنے کے لیے ریاض حسین صدیقی صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں، وہ آئے اور اپنے جو ہے خیالات کو پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ العلی الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو اپنی حکمت اور قدرت سے اس پوری کائنات کی فرمانروائی کر رہا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ محترم حاضرین، آخری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر دین کو مکمل فرمایا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ زندگی میں قرآن کو نازل فرمایا۔ محترم حاضرین، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے وہ مسلم ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز جہالت اور تاریکی سے نہیں کیا، بلکہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور روشنی سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اول آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا علم دیا، اور اس علم کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممیز فرمایا۔ اگر یہ علم نہیں ہوتا تو ہم اشرف المخلوقات کہلا نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم سے سرفراز فرمایا۔ دین اسلام ہی ایک ایسا واحد دین اور مذہب ہے جس میں علم کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنے سویلائزیشنز ہیں، آپ اگر وہاں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر دین کا علم جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اولین حیثیت سے نازل فرمایا اور ہم پر فرض فرما دیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے ہی نازل ہوئی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی اگر آپ 28 نمبر کی آیت پر غور کریں، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ در حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ حضرات،
یہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے دین اسلام کا، یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ میں آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے، اور آج کے سویلائز دور میں، اس جدید دور میں جو علم کی معراج ہے، تو آپ جانتے ہیں فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، یہ تمام دنیاوی علوم ہیں، لیکن دین کا علم ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ دین کا حقیقی علم حاصل نہیں کریں، اللہ کی حقانیت، اس کی وحدانیت کو نہیں پہچانے، قرآن کے مقصد کو آپ نہیں جانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو آپ نہ جانیں، تب تک آپ کے لیے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی یہ کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ آپ اور میرا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کے بعد دنیاوی علوم میں جو ترقی حاصل کی، ان کی زندگیوں پر اگر آپ روشنی ڈالیں تو میں اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو جو علم مطلوب ہے وہ علم بغیر دین کے علم سے ہم کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین، ان کی عمروں کو آپ دیکھیں، علامہ اقبال کو آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے 11 سال کی عمر میں کتاب لکھی۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب کو آپ دیکھیے کہ 18 سال کی عمر میں اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے کہ آج میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ کتابیں قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اور ہماری نسلیں اس دین کے حقیقی تصور کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے، تب تک ہم دنیاوی میدان میں بھی ہم وہ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے آپ دیکھیں تو آج سے 1443 سال پہلے سے یہ نظم شروع ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اللہ اکبر کی کریائی کے الفاظ گونجتے ہیں، اور اس کو جیسے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ لکھ سکے تو اس کو دین کا علم دیا جاتا ہے سب سے پہلے، تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اللہ کی وحدانیت کو جان سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو وہ جان سکے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو وہ جان سکے۔ یہ تمام چیزوں کے لیے میں آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس عظیم مقصد کے لیے ہی وہ مدارس کا سلسلہ الحمدللہ 1000 سال سے تقریباً اس دنیا میں جاری ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں کیسے کیسے جیالے اور زبردست علمی لحاظ سے لوگ اس ملت میں پیدا ہوئے ہیں، اور آج کے عظیم دور میں بھی جو ولیج کا دور ہے، گلوبل کا دور ہے، اس میں ساری چیزیں اتحاد کی جیسی ہو گئی ہے کہ امریکہ میں بھی اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو within a second آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں بھی آ جاتی ہے اور وہ تصویر بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں بھی ہمارے علماء کرام کی محنت کی وجہ سے ہماری نسلیں وہ دین کا بنیادی علم حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے عزیز ترین دوست مرحوم حافظ وزیر صاحب بڑے کے تعلق سے میں اپنے الفاظ فی الحال استعمال نہیں کر سکتا، لیکن جو ان سے محبت اور رغبت تھی، انہوں نے دیکھی قسم کشی کی حالت میں اپنی زندگی گزاری، لیکن اپنے بچوں کو سب سے پہلے اگر کسی چیز سے انہوں نے سرفراز فرمایا تو وہ دین
دین کا علم. آج ہمارے سامنے مفتی سہیل صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ انہی کے فرزند ہیں. آج ہمارے شہر میں جو عزت اور مقام ہے مفتی سہیل صاحب کا, وہ حافظ مرحوم وزیر صاحب کی محنتوں کاوشوں کا نتیجہ ہے. محترم حاضرین, میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری نسلوں کو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم دین کے علم سے آراستہ کریں. لیکن آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اس کے تقاضے ہیں, جن تقاضوں کو پورا کر کے مفتی صاحب سہیل صاحب جیسے اور بہت سارے علماء کرام جیسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, وہ تقاضے ملت کا ہر فرد پورا نہیں کر پا رہے. یہ انتہائی شدید تابناک بات ہے, اس پر غور کرنے کی بات ہے. ہم ملت اسلامیہ کے افراد اس بات پر اتفاق کر لے رہے ہیں کہ شام میں مغرب کے وقت میں ہم نے ہمارے بچے کو ناظرہ پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کے سپرد کر دیا اور ہم بجزمہ ہو گئے. ہمارا بچہ اب بالکل بہترین دین کا علم حاصل کر کے وہاں سے آ جائے گا. نہیں, کسی حالت میں ممکن نہیں, کسی حالت میں ممکن نہیں. اس کے لیے والدین کی قربانیاں بھی بہت ضروری ہیں. آپ قربانی دیجئے, آپ بچوں پر نظر رکھیے, آپ اس بات پر بھی نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو مدرسے میں جا رہا ہے واقعی وہاں سے وہ کون سی چیز کا علم اور کس طریقے کا علم حاصل کر کے آ رہا ہے. وہ حضرات جو ہمارے مدرس حضرات ہیں واقعی وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں. اور ہوتا تو یہ ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری سے فراموش بچے کو مدرسے میں بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ عالم اور فاضل بن کر اور قاری اور حافظ بن کر وہاں سے آ جائے گا. تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. ہم نے بچے کو ابتدائی تعلیمات کے لیے بھی جس سنجیدگی کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے, اس کی سخت ترین ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مدرسے کا سراج العلوم کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں تو یہاں پر ابھی 7-8 سال سے الحمدللہ حافظ نادر صاحب کی خدمات کی وجہ سے انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس محلے میں اس نظم کو چلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے محلے کے وہ نونہال بچے جو ابھی دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہیں ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے. اس سے پہلے ہمارے پاس میں وہ نظم نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم کو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت تھی اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے ہماری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا. پھر بھی انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہمارے اس مدرسہ سراج العلوم کو, اس کے نوجوان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دینی علم سے سرفراز کرنے کے لیے انہوں نے محنت اور جدوجہد کی. اور ان کا ساتھ ابھی ہمارے حافظ عرفان صاحب ہیں انہوں نے دیا ہے. الحمدللہ حافظ عرفان صاحب جو ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 3-4 سال سے مسلسل ہمارے محلے کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں, اور جس کے نتیجے میں آپ 2-3 سال سے آپ اجلاس کا جو اہتمام ہو رہا ہے یہ اس کا جو صحرا ہے حافظ عرفان صاحب اور حافظ نادر صاحب کی سر ہے. ورنہ ہمارے محلے میں پہلے یہ تمام چیزیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. محترم حاضرین, الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پچھلے سال ہی ہم ہمارے بچوں کے جو مسابقت کا جو اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے, لیکن انہوں نے جیسا جیسا وقت ملا حافظ عرفان صاحب نے, حافظ نادر صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو خیال رکھتے ہوئے ان بچوں کی تربیت کے لیے پوری کوشش کی. وہ کوشش الحمدللہ آج آپ کے سامنے اس سالانہ اجلاس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر ان بچوں کی ہمت افزائی کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ایک بنیادی بات ہے.
دوسری آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس میں اہم رول وہ ہمارے محلے کے ان افراد کا، ذمہ دار لوگوں کا بھی ہے۔ ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہم صرف ہمارے بچوں کو نادرہ یا بنیادی دینی تعلیم کی وہ جو باتیں ہیں وہ صرف سیکھ کر وہاں سے فراغت چاہتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے دین کے علم سے سرفراز ہو سکے۔ اس کے لیے وہ جو ذمہ دار ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کریں، اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ان سے یہ پوچھیں کہ واقعی کس قسم کی، کس طریقے سے، کون سے نظام کی تعلیم ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ نہیں، محلے کے لوگ ہمارے پاس میں آ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھایا اور کیا نہیں پڑھایا۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سراج العلوم میں اس بات کی بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً مدرسے کو وزٹ دیں، آتے رہیں اور ان سے پوچھتے رہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کی کیا پروگریس ہے، کیا ترقی ہے، ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ہم نے اور رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہم کو کرنے کے کام ہے۔ آخری بات یہ کہ یہ تمام کام اس وقت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے مدرس حضرات ہر طریقے سے اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے گھر کے ماحول سے وہ بے نیاز ہو کر ان کاموں کی خدمت کو انجام دے سکے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حضرات ہمارے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو ہم ان خدمات پر ہم کیا ان کے تعلق سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے اس بات کو کہنے میں کہ ہم نے ان کا جو صلہ، ان کی خدمت کا جو معاوضہ تو ہم نہیں دے سکتے، بہرحال ان کے لیے ہم جو کچھ بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کر کے جو ہم کے حق میں کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری، محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچہ حافظ عرفان، حافظ نادر صاحب یہ اپنے ضروریات کے وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے بچوں کو تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی کی رہنمائی کی طرف لا رہے ہیں، اور ہم ان کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ تو حضرات میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اس عنوان سے بھی، اس حوالے سے بھی آپ حضرات غور و فکر کریں کہ وہ جو ہمارے الفاظ کرام ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں ان کو واقعی کیا معاوضہ مل رہا ہے۔ آیا اس میں ان کا گزر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگی کے وہ تمام مشاغل صحیح طریقے سے وہ انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری، کل آخرت اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اگر کہیں کسی وقت ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ مجبور ہو تو میں اور آپ اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے آخرت۔ محترم حاضرین، اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرات جو اپنے بچوں کی فیس وقت پر نہیں دے پاتے یا تاخیر کرتے ہیں وہ وقت پر دینے کی کوشش کریں اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ مناسب رقم ان تک پہنچ سکے۔ میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے بچے جو آج مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی سے نوازے اور آپ سب مل کر ان کی تائید فرمائیں اور آخر تک اسی طریقے سے جمع رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ میں ریاض الدین صدیقی صاحب کی اس شعر سے تعریف کرتا ہوں۔ مدرسہ ہے باب جنت معلم ہے مثل گل، مدرسہ ہے باب جنت معلم ہے مثل گل، شہد ہے جس میں علم دی اور طلبہ ہے
بلبل. شہد ہے اس میں علم دی اور طلبہ ہے بلبل. اس کے بعد ہم مدرسے کے طلبہ کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حضرات گرامی، آپ تمام ہی حضرات اتنی بات تو اچھی طرح سمجھتے ہوگے کہ ہر انسان اپنی مذہبی و دینی محفل کا آغاز اس چیز سے کرتا ہے جو اس کے یہاں بابرکت و باعظمت. ہمارے مذہب اسلام میں قرآن کریم ایسی ہی پرعظمت اور شان و شوکت والی کتاب ہے. جی ہاں، قرآن کریم وہ نورانی کتاب ہے جو اندھیری رات میں ہدایت کی شمع روشن کرتی ہے، جس نے وحشی قوموں کو مہذب بنانے، جس کی فصاحت و بلاغت پر بڑے بڑے ادبا فصحا شجدر و حیران رہے، جس کو پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشکبار ہو گئی، جس کے اعجاز سے سخندانوں کے تخیلات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. قرآن کے اندر وہ مقناطیس جو دلوں کو کھینچتا ہے، وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیتا ہے، وہ نغمہ ہے جو حوروں کو سرشار کر دیتا ہے، وہ جادو ہے جو دل و دماغ کی کایا پلٹ دیتا ہے، وہ ساز ہے جس کو سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں. تو آئیے محترم حضرات، ہم بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز اس مقدس کلام پاک سے کرتے ہیں جو سب سے بالا اتر ہے، جو سب سے پرعظمت اور پروقار کتاب ہے. تو ہم مدرسے سراج العلوم کے ایک طالب علم کو جس کا نام جواد ہے، ہم اس کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن تم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایماں تم سے چھوٹ گیا، مل رہی ہے تمہیں اپنے گناہوں کی سزا، دوستو حشر کا دامن تم سے چھوٹ گیا. نہیں محترم حضرات، جو علماء کرام یہاں آ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، حافظ شبیر صاحب اور حافظ مومن صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بیٹھے ہوں پیچھے تو وہ تھوڑا سطح اول میں آ جائے تو ہماری ہمت افزائی کرے. آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق
معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین، یہ تھے قاری جو تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد ہم حمد کے لیے دعوت دیتے ہیں سنوفیہ صوفی کو کہ وہ آئے اور حمد پیش کریں۔ جو کا نتیجہ ہے محترم حاضرین، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری نسلوں کو بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم دین کے علم سے آراستہ کریں، لیکن آپ اور میں یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اس کے تقاضے ہیں، جن تقاضوں کو پورا کر کے مفتی صاحب سہیل صاحب جیسے اور بہت سارے علماء کرام جیسے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ تقاضے ملت کا ہر فرد پورا نہیں کر پا رہے۔ یہ انتہائی شدید تابناک بات ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ ہم ملت اسلامیہ کے افراد اس بات پر اتفاق کر لے رہے ہیں کہ شام میں مغرب کے وقت میں ہم نے ہمارے بچے کو ناظرہ پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کے سپرد کر دیا اور ہم بڑی جمع ہو گئے۔ ہمارا بچہ اب بالکل بہترین دین کا علم حاصل کر کے وہاں سے آ جائے گا؟ نہیں، کسی حالت میں ممکن نہیں، کسی حالت میں ممکن نہیں۔ اس کے لیے والدین کی قربانیاں بھی بہت ضروری ہیں۔ آپ قربانی دیجئے، آپ بچوں پر نظر رکھیے، آپ اس بات پر بھی نظر رکھیے کہ آپ کا بچہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جو مدرسے میں جا رہا ہے واقعی وہاں سے وہ کون سی چیز کا علم اور کس طریقے کا علم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ وہ حضرات جو ہمارے مدرس حضرات ہیں واقعی وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور ہوتا تو یہ ہے کہ ہم ہماری ذمہ داری سے فراموش بچے کو مدرسے میں بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ عالم اور فاضل بن کر اور قاری اور حافظ بن کر وہاں سے آ جائے گا، تو یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نے بچے کو ابتدائی تعلیمات کے لیے بھی جس سنجیدگی کا ہمیں مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا احساس اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی سخت ترین ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مدرسے کا سراج العلوم کا بھی اگر آپ معاملہ دیکھیں تو یہاں پر ابھی 7-8 سال سے الحمدللہ حافظ نادر صاحب کی خدمات کی وجہ سے انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس محلے میں اس نظم کو چلانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے محلے کے وہ نونہال بچے جو ابھی دین کی بنیادی تعلیمات سے محروم ہیں ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس میں وہ نظم نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم کو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت تھی اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت تھی، ہم نے ہماری ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے ہمارے اس مدرسہ سراج العلوم کو، اس کے نوجوان بچوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دینی علم سے سرفراز کرنے کے لیے انہوں نے محنت اور جدوجہد کی، اور ان کا ساتھ ابھی ہمارے حافظ عرفان صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے۔ الحمدللہ حافظ عرفان صاحب جو ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 3-4 سال سے مسلسل ہمارے محلے کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ 2-3 سال سے آپ اجلاس کا جو اہتمام ہو رہا ہے یہ اس کا جو صحرا ہے حافظ عرفان صاحب اور حافظ نادر صاحب کی سر ہے، ورنہ ہمارے محلے میں پہلے یہ تمام چیزیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پچھلے سال ہی ہم ہمارے بچوں کے جو مسابقت کا جو اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے جیسا جیسا وقت ملا حافظ عرفان صاحب نے، حافظ نادر صاحب نے اپنی ذمہ داریوں کو خیال رکھتے ہوئے ان بچوں کی تربیت کے لیے پوری کوشش کی۔ وہ کوشش الحمدللہ آج آپ کے سامنے سالانہ اجلاس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔
میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے موقع پر ان بچوں کی ہمت افزائی کریں، کہ حوصلہ افزائی کریں. یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس میں اہم رول وہ ہمارے محلے کے ان افراد کا، ذمہ دار لوگوں کا بھی ہے. ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہم صرف ہمارے بچوں کو نادرہ یا کوئی بنیادی دینی تعلیم کی جو باتیں ہیں وہ صرف سیکھ کر وہاں سے فراغت چاہتے ہیں، ایسا نہیں. ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے دین کے علم سے سرفراز ہو سکے. اس کے لیے وہ جو ذمہ دار ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کریں، اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ان سے یہ پوچھیں کہ واقعی کس قسم کی، کس طریقے سے، کون سے نظام کی تعلیم ہمارے بچوں کو دے رہے ہیں. ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ نہیں، محلے کے لوگ ہمارے پاس میں آ رہے ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھایا اور کیا نہیں پڑھایا. الحمدللہ ہمارے اس مدرسے سراج العلوم میں اس بات کی بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً مدرسے کو وزٹ دیں، آتے رہیں اور ان سے پوچھتے رہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کی کیا پروگریس ہے، کیا ترقی ہے، ہمارے بچوں کو کس طریقے سے ہم نے اور رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہم کو کرنے کے کام ہے. آخری بات یہ کہ یہ تمام کام اس وقت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں جبکہ ہمارے مدرس حضرات ہر طریقے سے اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے گھر کے ماحول سے وہ بے نیاز ہو کر ان کاموں کی خدمت کو انجام دے سکے. اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے سوچنا چاہیے کہ یہ جو حضرات ہمارے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کو ہم ان خدمات پر ہم کیا ان کے تعلق سے غور و فکر کر رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے اس بات کو کہنے میں کہ ہم نے ان کا جو صلہ، ان کی خدمت کا جو معاوضہ تو ہم نہیں دے سکتے. بہرحال ان کے لیے ہم جو کچھ بھی زیادہ سے زیادہ دعائیں کر کے جو ہم کے حق میں کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری، محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچہ حافظ عرفان، حافظ نادر صاحب یہ اپنے ضروریات کے وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے بچوں کو تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی کی رہنمائی کی طرف لا رہے ہیں، اور ہم ان کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کرتے. یہ ہماری بدنصیبی کی. تو حضرات میں آپ سے التماس کرنا چاہوں گا کہ اس عنوان سے بھی، اس حوالے سے بھی آپ حضرات غور و فکر کریں کہ وہ جو ہمارے استاد کرام ہمارے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں ان کو واقعی کیا معاوضہ مل رہا ہے. آپ آیا اس میں ان کا گزر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. اپنی زندگی کے وہ تمام مشاغل صحیح طریقے سے وہ انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. میری اور آپ کی ذمہ داری کل آخرت اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. اگر کہیں کسی وقت ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ مجبور ہو تو میں اور آپ اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. آپ سے محترم حاضرین، اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ حضرات جو اپنے بچوں کی فیس وقت پر نہیں دے پاتے یا تاخیر کرتے ہیں وہ وقت پر دینے کی کوشش کریں اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ مناسب رقم ان تک پہنچ سکے. میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور ہمارے بچے جو آج مظاہرہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی سے نوازے اور آپ سب مل کر ان کی تائید فرمائیں اور آخر تک اسی طریقے سے جمع رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. میں ریاض الدین صدیقی صاحب کی شعر سے تعریف کرتا ہوں. مدرسہ ہے باب جنت معلم ہے مثل
مدرسہ ہے باب جنت معلم ہے مثل گل، شہد ہے اس میں علم دی اور طلبہ ہے بلبل، شہد ہے اس میں علم دی اور طلبہ ہے بلبل،